کی اس عظیم اور باکمال قیام گاہ میں بیٹھ کر کے اپنے زندگی کو روشن و تابناک کرنے والی بارگاہ میں کفیل امبر سلام عقیدت پیش کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضوری قلب کے ساتھ کائنات کی سب سے عظیم ذات گرامی، مقصد کائنات، مقصود کائنات، وجہ کائنات، وجہ وجود تخلیق کائنات، بزم الوہیت کے رازدار، قلب آدم کی پہلی فصل بہار، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیغمبر، یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول، غریبوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنے والے نبی آخر الزمان، ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے آمنہ کے لال، 23 سال کی کریل جوانی میں 40 سال کی ماں خدیجہ کو سینے سے لگا کر دنیا کو پیغام محبت دینے والی وہ ذات کہ دنیا والوں بیوہ بھاگن بن کر کے نہیں، قیامت تک کے مومنوں کی ماں بن کر کے زندگی گزاریں گی۔ اس عظیم اور کریم رسول کی بارگاہ عالی ذی جاہ میں درود پاک کا نذرانِ وفا پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ دنیا کا سب سے بخیل انسان وہ ہے جب حضور پر درود پڑھنے کو کہا جائے اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے۔ عن عمر بن الخطاب قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انسان کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں رکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ وہ آگے اور پیچھے حضور پاک پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی تقدیر نہ چمکتی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میری سوئی ہوئی تقدیر چمک جائے تو وہ حضور پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ گرتی ہوئی تقدیر کو حضور کی درود کی برکت سے سنوار دیتا ہے۔ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیجدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دنیا کے ہر عروج نے پہنا زوال ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں۔ آج ہم اور آپ محبوب الاولیاء کانفرنس میں تشریف فرما ہیں، ایک اللہ والے کے عرس پاک میں حاضری کی سعادت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے زندگی میں ہزاروں راتیں عطا فرمائی ہے، کچھ رات ایسی عظیم رات ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے توسل سے ہم حضور کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ آج کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے جمع نہیں ہوتا ہے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، کسی کی آرائش اور زیبائش کو دیکھنے کے لیے آپ اس نرم و نازک دور میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، سفر کی مشقتیں برداشت کی ہے، اپنے گھر کے نرم و نازک بستر کو چھوڑا ہے صرف اس لیے کہ بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی، بات آمنہ کے لال کی ہوگی، بات عبداللہ کے در یتیم کی ہوگی، بات کائنات کے سب سے حسین اور جمیل انسان کی ہوگی، بات اس کی ہوگی جن کے صدقے میں اللہ نے ساری باتوں کو رکھا ہے، بات ان کی ہوگی ایک سورہ والضحیٰ کی تعریف کے لیے اللہ نے 114 سورتوں کا نزول قرآن میں فرمایا ہے۔ اس مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارا وقار مصطفیٰ ہے، ہماری عزت مصطفیٰ ہے، ہمارا غرور مصطفیٰ ہے، ہمارا گھمنڈ مصطفیٰ ہے، ہمارا تکبر مصطفیٰ ہے، ہماری آرائش مصطفیٰ ہے، ہماری زیبائش مصطفیٰ ہے، ہماری زندگی مصطفیٰ ہے، ہماری آخرت مصطفیٰ ہے، ہماری روح مصطفیٰ ہے، ہماری جان مصطفیٰ ہے، ہمارا ایمان مصطفیٰ ہے۔ میرے امام نے فرمایا تھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ زبان اللہ نے حضور کی تعریف کے لیے جمع کی ہے۔ وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ ملک و ملت کے بابقار مستند اور معظم علماء کرام، آپ کے شہر عزیز کے مساجد کے ائمہ، مدارس کے اساتذہ، خانقاہوں کی جاروب کشی کرنے والی شخصیات کی جلوہ گری ہے، جن کے فیض سے فیضیاب ہونا آپ جانتے ہیں، جن کی پاکیزہ زیارت سے اپنی روح کی ضیافت کرنے کا آپ سامان مہیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایقان اور ایمان کی منزلوں سے گزرتے ہوئے ہم فکر کو اس عروج و ارتقاء تک پہنچائیں گے جہاں سے دلوں کی کائنات سے شمع توحید جلے گی، حضور کی محبت کا نغمہ گنگنائے گا، صدائے محبت عام ہوگی۔ زندگی میں اللہ نے کروڑ راتیں عطا فرمائی ہے، ہزار راتیں عطا فرمائی ہے، آج ایسے ایسے چنندہ اشخاص کو بلایا گیا ہے جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں، بےتاب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جن کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ عقل اور خرد سے سماعتوں کے ذریعے پہنچ کر کے روح کو بدلتے ہیں اور روح کو روحانیت میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایسی ایسی شخصیات کی آمد ہوئی ہے۔ اس وقت ممبر شریف پر آپ کے شہر عزیز کا ایک ثنا خوان مصطفیٰ، آپ کی زمین سے اٹھنے والی یہ وہ آواز ملک کے مختلف شہروں اور صوبوں میں پہنچ کر کے حضور کی نعت پڑھنے کے حوالے سے جانے جانے والی پہچانے جانے والی آواز مداح رسول انام جناب محترم مامون رشید نعیمی ایک زمانے سے حضور کی مدح و ثنا عالم طفلی سے لے کر کے اب تک اور انشاءاللہ یوم ضعیفی تک کرنے کا عزم مصمم لے کر کے آئے ہیں۔ ملک ہند کا ایک نامور لہجہ، نامور ثنا خوان مصطفیٰ، اس وقت مذہبی جلسوں میں لوگ جنہیں بڑے شوق وارفتگی خلوص کے ساتھ سننا چاہتے ہیں، وہ آواز بنگلور کی آواز ہے۔ بنگلور سے حضور کی تعریف و ثنا کرنے کے لیے آج آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں ملک ہند کا وہ قیمتی سرمایہ کے طور پر بھائی محترم معین قادری صاحب قبلہ وہ تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی آواز میں آپ حضور کی نعت پاک سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی شہرت یافتہ ذات گرامی، ایک ایسی ذات گرامی جن کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کانوں کے ذریعے جب روح میں پہنچتے ہیں تو روح کے گھریندوں کو عشق رسول کا پوری عشق رسول کی پوری کائنات بنانے کا ہنر جو ذات رکھتا ہے، جن کی زبان میں عارفانہ رنگ ہے، جن کے لہجے میں عاشقانہ تیور ہے، جنہیں دنیا خطیب الہند، مفکر اسلام، نقیب اعظم عالم، مسیحا الفاظ حضرت علامہ آصف رضا سیفی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ تشریف لائیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، انشاءاللہ سب کو آپ کو سننا ہے۔ بس اس خیال کے ساتھ کفیل امبر حاضر ہوا ہے، خدا کے شان کریمی سے استفادہ کریں، خدا کی شان کریمی سے استفادہ کریں، نبی کا ذکر ہر ایک ذکر سے زیادہ کریں۔ اس شوق کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں کہ خدا کے شان کریمی سے استفادہ کریں، خدا کی شان کریمی سے استفادہ کریں، نبی کا ذکر ہر ایک ذکر سے زیادہ کریں۔ ہمیں بلائیں گے کیسے کہ مصطفیٰ جانے، ہم ان کے در پہ پہنچنے کا بس ارادہ کریں۔ محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بیشتر بہترین طور پر آپ بڑے آفاقانہ اور مجاہدانہ تیور کے ساتھ نقیب اہل سنت بھائی جناب محترم جنید رضا حبیبی صاحب کو آپ نے سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں بس ایک دفعہ آپ کی آواز اور میری آواز دونوں یکبار کی منزلوں کو عبور کرنے کا یہاں سے آغاز کر جائے تاکہ شناخت ہو جائے کہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں، آپ بھی حضور کے غلام ہیں۔ ایک بار میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ہم اس کے نام پر اٹھائیں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ پورا مجمع ایک بار محبت سے حضور کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا لیجیے۔ میں نے حضور کے نام پر کہا ہے، اگر اپنے نام پر کہتا تو آپ نہ اٹھاتے، کوئی بات نہیں تھی۔ حضور کے نام پر تو گردنیں کٹانے کو لوگ تیار ہیں۔ ایک درویش نے پاکستان کی زمین سے کہا تھا کہ یاد رکھنا ہم ویل چیئر پر بیٹھ کر کے دونوں پیر، اس درویش کا بظاہر نہیں تھا، مگر اس مرد درویش نے کہا تھا یاد رکھنا ہم کچی سڑکوں پر زندگی گزارنا برداشت کر لیں گے، ہم کچے مکانوں میں زندگی گزارنا برداشت کر لیں گے، ہم پانی اور برسات میں زندگی گزار لیں گے، ہمارے بچوں کو کھانا نہیں دو گے، ہم زندگی برداشت کر لیں گے، ہمارے بچوں کو دانا اور پانی نہیں دو گے، ہم زندگی برداشت کر لیں گے، مگر جب بات مصطفیٰ کے وقار کی آئے گی، بات جب مصطفیٰ کی عزت کی آئے گی، بات جب حضور کے ناموس کی آئے گی، بات جب حضور کی عظمت کی آئے گی، بات جب حضور کی شان و شوکت کی آئے گی، بات جب حضور کی رفعت کی آئے گی، تو ہم اپنی نسلوں کو میدان عمل میں لے کر کے آئیں گے اور دنیا کو یہی
پیغام دیں گے کہ یا رسول اللہ لبیک کے نعرے سے دنیا کو ہلا دیں گے، سرکار کی الفت میں ہم جا پہنچا دیں گے۔ ماشاء اللہ محبت سے دونوں ہاتھوں کو صرف میں حضور کے نام پر ایک بار آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں میں، محبت کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، جن کا نام ہاتھ حضور کے نام پر اٹھتا ہے پھر اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک بار حضور کو پکاریں اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ، رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہی یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے۔ چار مصرع اس کے بعد مامون رشید نئی برسر مائک ہوں گے کہ یا رسول اللہ کبھی درود پڑھ کر کبھی سلام کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں آپ سب کی دیکھیے گا، ہماری میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ انبیاء کی زبان پر اذهبوا الی غیری کی صدا ہوگی، میرے حضور انا لہا پکار رہے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی، نہ باپ اولاد کا ہوگا۔ ایسے عالم میں کیا ہوگا کہ ہوا کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی طیبہ میں جاتی ہے احترام کے ساتھ، کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی طیبہ میں جاتی ہے احترام کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یہ ایک نام ہی کافی ہے میری بخشش کو، ہمارا نام جڑا ہے تمہارے نام کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یہ ایک نام ہی کافی ہے میری بخشش کو، ہمارا نام جڑا ہے تمہارے نام کے ساتھ۔ تیقن کی فہرست کو وسیع کرتے ہوئے میں گزارش کروں مداح رسول انام جناب مامون رشید نعیمی سے ان اشعار کے ساتھ برسر مائی کا آواز دیتا ہوں کہ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں، جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں، ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، یا رسول اللہ آپ کی نعت سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں۔